ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا تو گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں، ساتھ ساتھ رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ سے پوچھنے لگے، فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے علی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ میرے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا دنیا میں آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ آٹا اتنا زیادہ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور میرے بچے روٹی بنا کر کھا سکیں۔ اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم اپنی امی جان کے پاس چلے جاؤ، آج تم اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، اپنی ماں سے لپٹ کر خوب روتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو پاس بٹھا کر کہتی ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، تجھ سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں وفات پا جاؤں تو آپ بے شک دوسری شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، میرے بچوں کو پیار میں کمی نہ آئے، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو نہ بلائیے گا۔ حضرت علی حیران ہو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پر کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے ابو جان نے خواب میں آ کر یہ کہا، اے فاطمہ، تو سحری کرنا علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن اور تیسری طرف سے امام حسین۔ اتنے میں ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ کو دفنانا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر کو کہتے ہیں، تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ حضرت محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی ماں کا
جنازہ ہے۔ بی بی فاطمہ تو جنت کی سردار تھی، وہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ وہ تو ہمارے پیارے نبی رسول اللہ کا گھرانہ تھا، وہ تو جنت کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سی اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔